ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ جس شخص کو قید میں ڈال دیا گیا اس شخص کا جو بھی نام لیتا ہے، اس شخص کے بارے میں جو بھی ذکر کرتا ہے وہ خود ٹرینڈنگ میں آ جاتا ہے اور وہ اتنی شہرت حاصل کر لیتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید آج تک کسی کو اتنی شہرت نہیں مل سکی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لیڈران آئے ہیں، بہت سارے ایسے رہنما آئے ہیں جن کو بہت شہرت ملی، لیکن پاکستان کی تقریباً 50 سالہ تاریخ یہ بتا رہی ہے، یہ گزشتہ 50 سالہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اتنی شہرت کسی کو نہیں مل سکی جو عمران خان کو ملی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر تو کیا پوری دنیا کے اندر اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک آدمی عام سا گلوکار جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں ایک گانا گاتا ہے، اس کا نام لیتا ہے اور قیدی نمبر 804 کا نام لے کر جب وہ گانا گنگناتا ہے تو پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے۔ اور اس گانے کی بنیاد پر جب وہ سرگودا کے اندر، جو کہ اس گلوکار کا اپنا آبائی علاقہ ہے، مراد میری ملکو ہے، گلوکار ملکو جو ہے جس کا نام ملک اشرف اور پھر وہ ملکو کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ اس نے اپنی ایک ملکو کے نام سے ایک اسٹوڈیو بھی قائم کیا۔ وہ جب سرگودا کے اندر ہی ایک میلے کے اندر گانا گاتا ہے تو وہاں پر اس کے پولیس جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ اچھا، پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے، وہ 3 دن غائب رہتا ہے، لیکن 3 دن کے بعد جب وہ منظر پر آتا ہے تو وہ یہ بیان جاری کرتا ہے کہ مجھے پولیس نے گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ مجھے پولیس نے پروٹیکٹ کیا تھا، مجھے پروٹیکشن دی تھی، وہاں عوام بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ تو وہی والا فارمولہ ہے جیسے کہ کچھ دن جیل میں رہنے کے بعد لوگ باہر آتے ہیں اور آ کر ایک پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں، ایک پورا ٹرینڈ چلتا رہا ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن اصل مدعا کیا ہے؟ اصل مدعا یہ ہے کہ ملکو نے ایک ایسا پھر واپس آ کر گانا گایا جس کو اس نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈالا، اور اس کے یوٹیوب چینل کے جو سبسکرائبر ہیں وہ تو اتنے زیادہ شاید نہیں تھے، وہ 6 لاکھ کوئی 80-90 ہزار سم تھنگ کچھ اس کے سبسکرائبر تھے، لیکن اس کے گانے نے، جس کو اس نے بول کیا دیے وہ نقدہ کوکا، یہ بول دے کر اس نے پوری دنیا میں شہرت حاصل کر لی۔ اور خاص طور پر ہندوستان کی ایک میوزک کمپنی ہے ٹی سیریز کے نام سے، اس کمپنی کے ملینز کے اندر سبسکرائبرز ہیں، یعنی 256 ملین سبسکرائبر والی کمپنی کو اس نے بیٹ کیا، اور اس کمپنی کے سارے ریکارڈ توڑ کر اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈنگ میں گانا جا رہا ہے وہ ملکو کا گانا جا رہا ہے، نقدہ کوکا۔ اب یہ گانا ہے کیا؟ اس کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور لوگوں نے اس گانے کو اتنے ٹائم دیکھ لیا کہ 8 ملین پلس ہو گئے ہیں اس وقت تک کہ اس کے ویوز جو ہیں اس گانے کے، اور اس کو ابھی اس نے 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ اپلوڈ کیا۔ یہ گانا جو ہے اس کے بول بڑے دلچسپ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ ظاہر ہے یوٹیوب پر جائیں، سرچ کریں اور اس گانے کو دیکھیں۔ ایک تو اس کا بول جو پہلا ابتدائی ہے وہ یہ ہے کہ نقدہ کوکا ڈٹھا رتوکا لب لب تھکیاں نہیں لبدا۔ اب یہ اس نے ایک کنسپٹ دیا ہے بیسیکلی کہ ناک کے اندر جو خواتین کوکا پہنتی ہیں، ایک زیور ہے وہ جو پہنتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ گم ہو گیا ہے رات کا، اور رات کی تاریکی میں یہ گم ہوا ہے ایسا کہ اب تک مجھے مل نہیں رہا ہے۔ اس کو اس نے ایک کنسپٹ بنا کر بیان کیا ہے کہ یہ آگے والے بول ظاہر کرتے ہیں، ان بولوں کے ساتھ جب میچ کر کے ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پوری قوم نے عمران خان کو اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ اب عمران خان جو ہے وہ اس قوم کی ضد بن چکا ہے، ناک کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس بول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نقدہ کوکا ڈٹھا رتوکا، یعنی رات کی تاریکی میں گم ہونے والا یہ ناک کا کوکا جو ہے یہ ابھی تک مل نہیں رہا ہے، اور قوم کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے اگلے بول میں وہ جا کر یہ بات واضح طور پر کہتا ہے کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے، ہائے قوم دعا منگ دی تینوں کدی بھی نہ ہار ہوئے۔ یہ ایک کنسپٹ اس نے اب یہ بھی عمران خان کے بارے میں دیا۔ آگے جا کے ایک کنسپٹ دیتا ہے کہ جیوے میرا خان سونا ساڈے دل دا جانی ہے، رہندے پردیس چاں دل پاکستانی ہے۔ یعنی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی اس وقت اوورسیز پاکستانی، ان کے دل کی دھڑکن بھی عمران خان ہی ہے، بھلے وہ ایک جیل کے اندر قید ہے۔ آگے جا کے پھر اس نے ایک اور کنسپٹ بڑا زبردست دیا ہے کہ جیوے میرا خان سونا کڈا سونا ہسدا ہے، بے شک قیدی ہے پر دلاں وچ وسدا ہے۔ اب اس کو یہ بھی کنسپٹ دیا ہے کہ اگر وہ جیل کے اندر بھی قید ہے، اس کی مسکراہٹ جو ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے، یعنی لوگ جو ہیں اب اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں کہ وہ کہیں باہر آئے اور مسکراتا ہوا نظر آئے، اب یہ لوگوں کی خواہش ہے۔
اب اگلا اس جو گیت کا حصہ ہے اس کے اندر وہ ایک شعر بولتا ہے، آگے کہتا ہے کہ رب سونا منصف ہے انصاف دلاوے گا، یعنی اب اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک انصاف کی بات کر دی ہے کہ رب سونا منصف ہے انصاف دلاوے گا، چھیتی میرا مرشد میرے ویڑے آوے گا۔ یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کے نام کے ساتھ ایک مرشد کا ٹیگ بھی لگا ہوا ہے، تو اس نے بیسیکلی نقدہ کوکا مرشد 2 کے نام سے یہ ایک بہرحال گانا جو ہے وہ ریلیز کیا، اور اس کے اندر کے یہ جو بول ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ ایک پروگرام کے اندر دیکھا کہ عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی پسندیدہ ناشتے میں کیا چیز ہے، تو اس نے کہا میں دہی استعمال کرتا ہوں، تو یہ جملے کے اندر اس نے خاص طور پہ ایک ورڈ استعمال کیا کہ جیوے میرا خان سونا صبح کھاندا دہی مائیا، ایک میرا تو لیڈر دوجا ہور کوئی نہیں مائیا۔ اب یہ اس نے کنسیپٹ دیا ہے کہ بھائی تمہارا کھانے پینے کا انداز، تمہارا مسکرانے کا انداز، تمہارا جیل میں بیٹھنے کا طریقہ، تمہارا لوگوں سے مخاطب ہونے کا سلیقہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم مس کر رہے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ باتیں اٹریکٹ کر گئی ہیں، شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایک گانا جو ہے اس کا اس انڈیا کی اتنی بڑی کمپنی جو ٹی سیریز کے نام سے سب سے یوٹیوب کے اوپر زیادہ جس کے سبسکرائبرز ہیں، اس کمپنی کو بھی یہ ٹرینڈنگ میں مات دینے والا گیت ہے۔ تو بہرحال اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی چیز جڑ جاتی ہے، نتھی ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی ٹاپ ٹرینڈنگ پر چلی جاتی ہے۔ ایسے ٹاپ ٹرینڈنگ پر چلنے والے لیڈر کے بارے میں اگر کوئی سرویز آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ عوام کے اندر اس کی کوئی سے نہیں ہے، تو پھر اس سے بڑا کوئی اہم کو کی جنت میں نہیں رہنے والا شخص ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا نام خالی ایک گیت میں آ رہا ہے اور ملینز اس کے اندر ویوز آ جاتے ہیں، تو اس شخص کی عوام کے اندر کتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اور یہ عوام کتنا چاہتی ہوگی اس کو۔ اور اس کی ایک مثال، یہ گانا آج ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا پنجابی زبان کے اندر گانا ہے، تو اب سوچئے کہ دنیا کے اندر جو اس کو سن رہے ہیں، اس گانے کو ملینز ویوز آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو زبان سے شاید اتنا سمجھ نہیں آ رہی جتنا وہاں عمران خان مرشد یہ والے الفاظ جو ہیں، بیسیکلی قیدی نمبر 804، یہ جو ورڈنگ ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جتنا اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان کے نام کے ساتھ جڑنے والے لوگ اگر اتنی شہرت حاصل کر سکتے ہیں تو اندازہ کیجئے جب خان 804 قیدی نمبر جیل سے باہر آئے گا اور اس کی جھلک عوام دیکھے گی تو پھر 8 فروری کو وہ کیسے فیصلہ نہیں کرے گی بلے کا۔ بہرحال کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ امتیاز شاد کو اجازت دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔